میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تفسیری سلسلہ اپنے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور آج ہم سورہ آل عمران کی 16ویں رکوع کی اور چوتھے پارے کے 7ویں رکوع کی، یعنی مجموعی طور پر سورہ آل عمران کا 16واں رکوع ہوگا اور چوتھے سپارے کا یہ 7واں رکوع ہوگا، جس کی تفسیر آج ہم آپ کے پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہاں پر کفار سے مراد منافقین کو لیا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ایک کثیر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تو کفار نے، یعنی ان منافقین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں میں شک و شبہات کے بیچ بونے کے لیے یہ بات عام کر دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے اور آپ نعوذ باللہ برحق نبی ہوتے تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف اور اتنی ذلت کا سامنا قطعا نہ کرنا پڑتا اور مسلمان اتنے جانی اور مالی نقصان کا خمیازہ کبھی نہ بھگتتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر چونکہ یہ اعتراض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر اٹھائے گئے اعتراض کا جواب خود دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے، ان لوگوں سے مراد وہ چند منافقین ہیں جو غزوہ احد میں مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر لڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تو وہ ایک عظیم الشان جماعت ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو گویا تم ہدایت پر ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ایمان کی سند دی، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ رکھا ہے۔
اور جب یہاں پر الذین کفروا کہا گیا تو اس سے مراد واضح طور پر منافقین یعنی مطعب بن قشیر اور اس کے دیگر رفقا ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبے کا بیج بونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو جہاں پر استقامت کا درس دیا اور اسی مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت میں شامل منافقین یہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں کہ آپ کے غلاموں کو کھلے قدموں پھیر دیا جائے۔ یہ آیت اگرچہ احد کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کے اندر جو کفار کی پالیسی بیان کی گئی وہ آج بھی اپنے زور و شور کے ساتھ اور قیامت کی صبح تک اپنے زور و شور کے ساتھ اسی مشن پر کاربند رہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ اسی سلسلے کو آپ ہماری نئی نسلوں کے اندر کبھی کسی گیم کی صورت میں اور کبھی کسی پروگرام کی صورت میں، کبھی کسی پروپیگنڈے کی صورت میں، کبھی علماء کے خلاف کوئی ایسا پروگرام تشکیل دے دیا جاتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات، کبھی قرآن کریم جو لا ریب کتاب ہے اس پر اعتراضات۔ یعنی کفار میں یہ عادت ہمیشہ سے رہی ہے، یہ محض اس دور کا المیہ نہیں کہ کفار نے مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف نہ کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیت میں جب صحابہ پر یہ لوگ حملہ کرنے سے باز نہیں آئے، تو آج تو لوگ ایمان کی حقیقت سے اور عملی طور پر اعتقادی طور پر انتہائی اسلام سے دور ہیں، تو آج کے دور میں کفار کے حملے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہم اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں اور اپنے کاروبار میں ہر معاملے کے اندر کفار کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے پر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر کفار کے رسم و رواج، کفار کی جو عادات و سکنات ہیں وہ ہم آزماتے جا رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال اسلام میں سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم دو مسلمان آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ مخاطب کرو، لیکن آج ہمارے ہاں ہماری نئی نسل گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ جیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے، اور اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی مہذب قوم بن کر زمانے کے اندر متعارف ہو جائیں گے اور مہذب بن کر گویا کہ لوگوں کے اندر ایک تقویت حاصل کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دوری یقیناً دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اس مسئلے کی خبر دے دی ہے کہ اگر تم پھر گئے تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پھر تسلی دی ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم اپنے دین سے کیوں پھرتے ہو؟ اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہارے تمام امور کا کفیل ہے۔ جو مسلمان زندہ رہا وہ عزت کے ساتھ زندہ ہے، وہ غازی ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قرب پر فائز ہوا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد محترم کا مسلح کر دیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ کے ساتھ دیکھیے کہ کفار نے کیا معاملہ کیا، ان کے ساتھ مسلح کر دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ شرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جابر سے بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان اگر شہادت کی موت پائے تو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جابر تو اس بات سے راضی نہیں کہ اس وقت تیرے والد سے خود اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرما رہا ہے، اور اگر مسلمان زندہ رہے تو غازی ہے، اور شہید ہو جائے تو اس کو درجہ شہادت پر اللہ تعالیٰ اس مقام پر فائز کرتا ہے کہ اس سے خود براہ راست گفتگو فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیتا ہے۔ اس پر اگلے انشاءاللہ العزیز درس میں بڑی تفصیلی طور پر گفتگو کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ حنظلہ جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ان کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے اور ان کو غسل دیا، وہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب ان کے ساتھ کفار نے مسلح والا معاملہ کیا اور آپ کے جسم پر تیروں کے
اور تلواروں کے اور نیزوں کے اتنے نشانات تھے، آپ کے جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ کو جب یہ خبر ملی کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، انہوں نے بڑی ہی ہمت کے ساتھ اپنے بھائی کی میت کو آ کر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک موقع پر فرمایا کہ آج حمزہ کو بھی غسل فرشتوں نے دیا ہے، یہ بھی غسیل الملائکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تکبیرات کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ زندہ رہے، عزت کے ساتھ زندہ رہے۔ اگر دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے امتیازی موت سے ان کو وہ عزتیں عطا فرمائی کہ قیامت تک کے مسلمان رشک کریں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارا مددگار تو ہے، ہماری مدد فرما کافروں پر۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ کیوں فرمایا کہ ابو سفیان کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا احد میں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، ہمارا مددگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات کی تائید فرمائی کہ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہی مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اے محبوب بلا شک و شبہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو آپ نے ابو سفیان کے مقابلے پر نعرہ لگایا وہ نعرہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ایک غیب کی خبر دی گئی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کو غیب کی خبر دی۔ یہ آیت جہاں پر کفار کے ارادوں سے رسول اللہ کو مطلع فرما رہی ہے، وہیں پر ان لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہی ہے جس سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے دلوں کی خبر تک دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب کیسے ڈالا؟ ابو سفیان جب یہاں سے اپنا ساز و سامان لپیٹ کر واپس لوٹتے ہیں اور راستے میں ان کے دل میں خیال آتا ہے ہم نے تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی نقصان پہنچایا، اور مسلمان آج بہت بڑے جانی نقصان کو سامنا کر کر واپس جا رہے ہیں اور ان کو بہت بڑا مالی نقصان بھی پہنچا ہے، تو اگر ہم یہیں سے واپس لوٹ جائیں، یعنی مکہ جاتے ہوئے ہم واپس لوٹ جائیں اور واپس جا کر مسلمانوں کی پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کا نام و نشان مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام نہیں ہو سکے گی، اسلام بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا کہ وہ واپس لوٹنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ اگر وہ واپس لوٹتا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیتا تو یقیناً مسلمانوں کے لیے اس حال کے اندر دوبارہ لڑنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر اپنا ایک احسان بیان فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ واپس نہ آئیں، کیونکہ مسلمان اس وقت زخم خوردہ تھے، بہت سے مسلمان جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، بہت سے زخمی تھے، اور اس حال میں دوبارہ لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو جانا تھا اور مسلمانوں نے ایک بڑی آزمائش میں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ مکے کے راستے سے پھر واپس نہیں لوٹے، واپس اپنے مکے میں جا کر انہوں نے آرام لیا، اور واپس لوٹنے کا جو خیال ان کے دل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خیال کو تبدیل فرمایا، اور مسلمانوں کا باوجود یہ کہ ایک کثیر نقصان اٹھا چکے تھے، اس کے باوجود ابو سفیان اور ان کے رفاقا کے دلوں میں مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری کر دیا گیا۔ اچھا، جب ہم ایسے واقعات بیان کرتے ہیں
کہ مسلمانوں کو احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی رسول بنے، ان کی وجہ سے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یحدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب ان لوگوں نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی، یقیناً یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں آیات بھی اتاری اور ان کے منصوبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار بھی کیا۔ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بھی تیار کی، ان کے خلاف صحابہ نے اپنی تلواریں بھی میانوں سے باہر نکالی۔ لیکن جب یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، شرف صحابیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، تو یہ تمام دنیا کے اولیاء، غوث، قطب، ابدالوں سے درجے اور مرتبے میں بڑھ گئے، کیونکہ ان کو بہت عظیم عبادت یعنی صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، اور اسلام انسان کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اب ان باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بہت سے لوگ ان صحابہ کرام کے متعلق ایسی گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے اسلام کے خلاف کیا کیا عملی اقدامات کیے تھے، اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ ہم اس مقام پر بس اتنی ہی بات کہیں گے، جب اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور سند دے دی الاسلام یحدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ جس نے رسول اللہ کا آنچل تھام لیا، آپ کا دامن تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ہمارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ان صحابہ کرام کی سابقہ زندگی کو بیان کیا جائے۔ کبھی کہا جائے کہ ہندہ نے دیکھے حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ جیسے ہمارے آقا نے ان کو قبول کیا، ہم بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کو قبول کریں، ان کو عزت دیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، ان کی زندگیوں کے وہ معاملات جو اسلام لانے سے پہلے ان سے سرزد ہوئے ان پر گفتگو نہ کی جائے، ان پر بحث نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان تمام چیزوں کو معاف فرما چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور کمزوری دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ نے تمہیں وہ کامیابی دکھا دی تھی جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جنگ احد، غزوہ احد کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کم سے کم 10 صحابہ کرام اور زیادہ سے زیادہ 50 صحابہ کرام بھی بیان کیے جاتے ہیں، تعداد میں تفاسیر میں اختلاف ہے۔ بہرکیف صحابہ کی جتنی بھی جماعت تھی، ان کو احد پہاڑ کے اوپر مورچوں کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا کہ جب کفار ہم پر حملہ کریں تو تم پشت پر، ہماری پشت پر جو پہاڑ ہے اس سے دشمنوں کے اوپر تیر اندازی کرنا، اس سے دشمن بدک جائے گا اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے گا، اور جب دشمن اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے گا تو تم اس وقت تک پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا جب تک تمہیں میری طرف سے اگلا حکم نہ مل جائے۔ ہوا بھی یوں ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کفار اپنے مقامات سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اپنی پشت پھیر کر بھاگنے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ساز و سامان چھوڑا اور اپنا بہت سا مال چھوڑ کر بھاگے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے آپ کو اس آیت کے محرکات بتا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ بہت سے مسلمان جب
مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا، لیکن اس جنگ میں ہمیں فتح تو نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اعتراض نہیں ہے، صحابہ فقط اتنا جاننا چاہتے تھے کہ فتح کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح کا وعدہ ہے وہ کس صورت میں پورا ہوگا۔ اس جنگ میں جو صورتحال رہی اس کو دیکھ کر ہمیں اس صورتحال پر واضح کیا جائے، اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، اس میں تو کسی صحابی کو شک نہیں تھا، لیکن وہ اس کیفیت کے متعلق جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کی مدد اب ہمارے ساتھ کس طریقے سے شامل حال ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر جو صحابہ کرام نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب کفار اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور اپنا تمام مال چھوڑ کر بطور مال غنیمت مسلمانوں کے لیے پشتیں پھیر کر بھاگ نکلے۔ اب عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو دیگر رفقا صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر مختص کر رکھا تھا تاکہ دشمن کے اوپر تیر اندازی کا سلسلہ، دشمن کے اوپر حملہ کرنے کا سلسلہ یہ تسلسل سے جاری رہے، لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ بہت سا مال زمین پر بکھرا پڑا ہے، اور وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لیے بغیر ہی پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی تیاری پکڑ رہے تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تک میری طرف سے کوئی نیا حکم نہ پاؤ اس وقت تک پہاڑ کو مت چھوڑنا۔ لیکن ان صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اب دشمن نے واپس کہاں آنا ہے اور وہ اپنا مال اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے، ابھی چاہیے کہ جلد از جلد نیچے اتریں، جتنی تلواریں ہوں، جتنے تیر کمان ہوں، جتنے گھوڑے ہوں، جتنے اونٹ ہوں، ہم اپنے لیے سمیٹ لیں۔ یہ صحابہ کرام کا وہ عمل تھا جس کے باعث مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑا، کیونکہ جب پہاڑ کے اوپر سے انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اور عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے ان صحابہ کے ساتھ تلواروں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، اور صحابہ کرام کو شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام شرف شہادت سے فیض یاب ہوئے، لیکن یہ ان چند صحابہ کی وجہ سے ہوا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم ملے بغیر ہی پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ اب خالد بن ولید نے وہ پوزیشن سنبھال لی اور وہاں سے مسلمانوں پر حملہ شروع ہوا، مسلمانوں پر تیر برسائے جا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مال غنیمت تو درکنار اپنی میتیں اور اپنی لاشیں لے کر پھر مدینہ شریف کی طرف لوٹے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، لیکن مسلمانوں تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، تم نے ان کا حکم نہیں مانا۔ اگر تم ان کی بات مان لیتے اور اس پہاڑ پر جمے رہتے اور اسی مقام سے دشمن پر تیر برساتے رہتے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم نہ دے دیتے، تم اس وقت تک نیچے نہ آتے، تو یقیناً تم اس بہت بڑے نقصان کا خمیازہ نہ بھگتتے۔ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا مدینے کے اندر جس کے اندر صحابہ کرام کی میتیں اور لاشیں واپس نہ آ رہی ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 66 انصار صحابہ اور 4 مہاجر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ انتہائی تکلیف کا دن تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تو پھر وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ یہاں سے ایک بات ضمنی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر دنیا میں آج بھی مسلمان فتوحات سمیٹنا چاہیں تو اطاعت رسول ہی وہ تلوار ہے جس سے ہر باطل کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ اس دور کے ساتھ خاص نہیں،
آج بھی خاص ہے۔ اگر آج بھی شریعت محمدیہ کا نفاذ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا پر اسلام غالب نہ آئے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دین کے ساتھ بھیجا ہے جو تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، اذ تصعدون ولا تلعون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لقيل تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بکھر گئے، اور مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام اپنی جگہوں سے نہیں ہٹے۔ ان صحابہ کے متعلق بڑی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بکھر جانے والے صحابہ میں کون کون سے صحابہ شامل ہیں، اور پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں چھوڑ کر سارے غائب ہو گئے تھے، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس آیت پر اس حوالے سے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو میں جن لوگوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں انہی کی معتبر کتب اور کتب تواریخ سے اس بات کی شہادتیں دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میدان میں دشمن کے ساتھ نبرد و آزما رہنے والے لوگ کون تھے، جو آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں بکھرے۔ ابو القاسم بلخی نے اپنی کتاب مجموع البیان جلد اول جز دوم اور صفحہ 524، یہ مطبوعہ تہران ہے، اس کے اندر فرمایا، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں صرف 13 افراد رہ گئے تھے، 5 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے۔ مہاجرین میں جو لوگ ٹھہرے تھے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص شامل ہیں۔ رافضی محقق مصنف ابو الحسن ہاشم اردبیلی یہ لکھتے ہیں کہ 14 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پورا صبر کیا۔ 7 مہاجرین تھے، 7 انصار۔ مہاجرین یہ تھے ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جبکہ انصار یہ تھے حباب بن منذر اور ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہل بن حنیف، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد اول صفحہ 188 پر موجود ہے۔ روافظ کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کی شرح میں ابن حدید رافضی لکھتا ہے کہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط جماعت رہ گئی تھی جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان میں 7 مہاجرین اور 7 انصار شامل تھے۔ مہاجرین میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام پیش ہے۔ معتبر شیعہ کتب کے ان 3 حوالہ جات سے یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اور اس کے بعد رہ گیا معاملہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب شیطان نے آواز بلند کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ کے دل پسج گئے اور صحابہ کرام گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمارا کیا بنے گا۔ اس صورتحال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے سنا کہ ابو سفیان اونچی اونچی آواز سے پکار رہا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا عمر زندہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے بے ساختہ پکار اٹھے، اے دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں۔ یہ حوالہ ناسخ التواریخ کے اندر
باب ہے زندگانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد اول صفحہ 230 پر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات انتہائی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے کہ ناسخ التواریخ ہو، کشف الغمہ ہو، شرح نہج البلاغہ ہو، مجمع البیان ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہو یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اگر اس مقام پر نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس مقام پر ان کا ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے اس صورتحال کے اندر اتنی بہادری کے ساتھ اور اتنی جرأت مندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی احد کا واقعے کا بیان کرتے تو فرماتے وہ سارے کا سارا دن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے حملے یکے بعد دیگر جاری و ساری تھے۔ طلحہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے اور کفار کو پیچھے کی طرف دھکیلتے، پھر وہ حملہ ہوتا، پھر طلحہ آگے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے اور دشمن کو پیچھے دھکیلتے۔ متعدد بار یہ معاملہ ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جرأت مندی کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور آپ دشمن پر اس شدت کے ساتھ ٹوٹ رہے تھے کہ دشمن آپ کے حملے سے بکھر جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ طلحہ کے جسم پر 70 نشانات تھے زخموں کے، کہ جو ہم نے دیکھے کہ دشمنوں نے آپ پر اتنی کثرت کے ساتھ حملے کیے کہ آپ کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے جسم سے خون نہ بہ رہا ہو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے اندر اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِقَيْ لَا تَحْزَنُوا، جب اللہ نے تمہیں غم پہ غم پہنچایا۔ پہلا غم تو یہ تھا کہ مسلمانوں سے مال غنیمت گیا، دوسرا غم مسلمانوں کو جو اس سے بڑا ملا وہ بہت سے صحابہ کی شہادتیں تھیں۔ اللہ نے غم پر غم پہنچایا، یعنی ایک غم تمہیں مال کے کھو جانے کی وجہ سے دیکھنا پڑا، ایک غم تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادت کی وجہ سے دیکھنا پڑا۔ اور یہ غم پر غم کیوں پہنچایا گیا؟ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا غم چھوٹا غم تھا مال کا، دوسرے غم نے پہلا غم بھلا دیا، جنہیں صحابہ کی بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کیفیت سے اس لیے گزارا تاکہ مسلمان اب غم اٹھانے کے متحمل ہو جائیں، ان کو عادت ہو جائے کہ اب اس کے بعد ایسے ہی معاملات تمہارے ساتھ یکے بعد دیگرے ہوں گے اگر تم نے اللہ کے محبوب کی بات نہ مانی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم اس لیے پہنچایا کہ تم خود پر پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن اتارا، جو ایک اونگ تھی جو تمہارے ایک گروہ پر طاری تھی، ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق باتیں سوچ رہے تھے اہل جاہلیت کی طرح۔ وہ کہتے تھے کیا ہمارے بس میں بھی کچھ ہے؟ آپ فرما دیں سب کچھ اللہ ہی کے بس میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں منافقت چھپائے پھرتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں مارے تو نہ جاتے۔ آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کو ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے
تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی باتیں آزمائے، دلوں کے بھید نکھار دے، اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو جب ایک کثیر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور کفار اپنا ساز و سامان سمیٹ کر نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان احد میں کھڑے کھڑے ہی صحابہ پر اونگ طاری کر دی، اور یہ اونگ مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دینے کے لیے تھی، ان کو مضبوطی دینے کے لیے تھی، مستحکم کرنے کے لیے تھی، سکون کی علامت تھی۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد والے دن اونگ طاری ہو گئی، میری تلوار میرے ہاتھ سے بار بار گرتی تھی اور میں اسے بار بار اٹھاتا تھا۔ یہ قول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر لکھا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا اور دائیں بائیں نظر ڈالی تو میں نے دیکھا ہم میں سے ہر کوئی اپنی ڈھال کے نیچے نیند کی وجہ سے جھول رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اطمینان دینے کے لیے تھی، ان کے دلوں کو جو رنج پہنچا تھا اس پر مرہم کا کام کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یاد رہے کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نماز میں نیند کا آنا یہ شیطانی اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر اسی طرح غزوہ بدر میں جو احسان فرمایا تھا، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 11 میں بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیند میں ڈبو دیا تھا، تم نیند سے اس وقت بھی جھول رہے تھے، نیند کے اندر تھے جب غزوہ بدر کا موقع تھا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر مومنوں پر نیند طاری کر دی تاکہ وہ اس غم اور صدمے سے باہر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد اور معاونت جان لیں۔ لیکن ایک گروہ جو مطعب بن قشیر اور اس کے رفقا یعنی منافقین کا گروہ تھا، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافقین تھے اور مسلمانوں کے متعلق بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں ادھر آ کر لڑنے کی ضرورت کیا تھی، ہماری بات ماننے کی ہوتی تو مدینے کے اندر رہ کر ہم دفاعی صورتحال میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی موت اس لیے ہوئی کیونکہ وہ احد میں نکل کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرقین کی طرح منافقین بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا اور کفار پلٹ کر ان پر زوردار حملہ کریں گے۔ کیا یہ منافقین اپنے ذہنوں کو مشرقین کے ذہنوں کی طرح موافق نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ کی مدد پر کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کی مدد پر نہ اعتماد ہے نہ اعتبار ہے؟ یہ لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو تانا زنی کر رہے ہیں کہ ہماری بات مان لی ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معاملہ ہوتا، اللہ کے آپ برحق نبی ہوتے، اتنی شہادتیں کیوں ہوتی، اتنا نقصان کیوں ہوتا، ہمیں اتنی جانی مالی نقصان اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی؟ اللہ نے فرمایا یخفون فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں گند ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ جو زبانوں سے بکواس کر رہے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے، یہ صرف اس گند کا کچھ حصہ ہے، اس پلیتی کا اور اس نجاست کا کچھ حصہ ہے کہ آپ کے غلاموں کو آپ کے متعلق شک و شبہات میں ڈال رہے ہیں۔ تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، اگر اپنے گھروں میں بھی ٹھہرے رہتے اور موت نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت تمہیں ادھر آ کر پاتی۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیے کہ کتنی ہی قومیں اپنے مکانوں میں سوئی ہوئی تھیں، رات کو اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا، وہ سوتے ہی رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت ہی عطا نہ کی۔ کیا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر کسی کو موت نہ آئی ہو؟ گھروں میں بھی موت آتی ہے، ہسپتالوں میں بھی موت آتی ہے، سڑکوں پر بھی موت آ جاتی ہے، میدان جنگ میں بھی موت آتی ہے۔ موت کے لیے میدان جنگ میں ہونا ضروری نہیں کہ میں جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ خالد بن ولید ہزاروں دشمنوں میں جا کر اکیلے لڑتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت نہیں دی، وہ بستر مرگ پر طبی موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اس بات پر ہمیشہ افسوس کرتے رہے کہ میں نے چاہا کہ مجھے شہادت کی موت ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ تھی کوئی کہ مجھے شہادت کی موت نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ارادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ اگلی آیت مبارکہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان
انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن دونوں لشکر روبرو ہوئے انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جیسا کچھ صحابہ کرام کے متعلق، جیسے عثمان غنی ہیں، رافع بن معلہ ہیں، حارثہ بن زید ہیں، کہ یہ بکھر گئے تھے، میدان جنگ کو چھوڑ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے انہیں لغزش دی، یعنی شیطان نے آواز نکالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے. تو یہ صحابہ حواس باختہ ہوئے، ان کو سمجھ نہ آئی اب کیا کیا جائے. اس وقت تک فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکے اور میدان جنگ کو چھوڑنا ہی انہوں نے اپنے حق میں مناسب سمجھا. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے آگاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بلا طلب ان کو معاف فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصریوں کو بہت سے اعتراضات تھے. وہ بلوائی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت میں بھرپور کردار ادا کیا، ان میں ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر سے 3 سوالات پوچھتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے آپ غزوہ بدر پر کیسے تشریف لے جا سکتے تھے جب حکم نبوی ہی نہیں تھا. اس نے دوسرا سوال کیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت رضوان ہوئی تو اس میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر ہم میں کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا معتبر اور عزت والا ہوتا تو آپ کفار کے ساتھ اس کو معاہدے کے لیے بھیجتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کے بھیجنے سے حضرت عثمان کفار کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے گئے تھے. تیسرا سوال کہ آپ احد کے دن فرار کیوں ہوئے تھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا، لہٰذا جس بات کی معافی تلافی ہو چکی اس بات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان کے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اگر اس سے بالفرض کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے تو ایسے فعل پر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس فعل سے اس کو رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے اور مقبول توبہ پر اس شخص کو اس دنیا سے جانے کی توفیق ملتی ہے، وہ نفس مطمئنہ بن کر اس دنیا سے جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ اکرام کو ہی مقبول توبہ کی توفیق ہی مرحمت نہیں ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو فائدہ کیا پہنچا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ قطعاً معصوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن صحابہ اکرام سے جو امور بھی سرزد ہوئے ہمارے ہاں اہل سنت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ان کے معاملات کو قطعاً بیان نہیں کیا جائے گا، ان کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے گا، ان کے اوصاف کو بیان کیا جائے گا، ہاں ان کے عیوب کو قطعاً بیان نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایک عام انسان کی طرح نہیں رہنے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کے لیے فرمایا کہ اس کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے زیادہ ہے. حالانکہ عام مومن گناہ بھی کرتا ہے، اسے صغائر بھی ہوتے ہیں، کبائر بھی ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، آپ کی معیت میں حج کیا ہو، آپ کے ساتھ جہاد میں گئے ہوں، رسول اللہ نے اپنی دعا میں ان کو یاد رکھا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہہ کر ان کے معاملات پر معافی کی مہر ثبت کر دی ہو، اب ان کے اوپر کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے کہ جب آپ نے تبوک کے موقع پر ایک کثیر مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں دے گا، یعنی عثمان سے اولاً گناہ ہوگا نہیں، اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عثمان کو رہنے نہیں دے گا.
توبہ مقبول کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا۔ پوری روح زمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئیں، یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ادب اور احترام پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما